غم میں بس ان کو پکارا چاہیے، ان کے ہوتے کیا سہارا چاہیے، لذت فریاد طوفانوں میں ہے، کون کہتا ہے کہ نعرہ چاہیے۔ اللہ کو پکارنا چاہیے، دل سے خوشی ہو یا غم، موافق ہوں حالات یا ناموافق ہوں، رجوع اللہ، اللہ ہی کو پکارتے رہنا چاہیے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، صرف اللہ ہی کی یاد میں دلوں کا اطمینان ہے۔ اللہ سے عرض کرنا چاہیے، اللہ ہمیں نہ تو توکل آ رہا ہے کرنا، نہ تو موحد ہو کے رہنا آ رہا ہے، کس طرح سے یہ سارے کام کرنے ہیں یہ ہمیں آ نہیں رہا، توبہ صحیح کرنا بھی نہیں آ رہا، اور تقوی بھی صحیح سے نہیں آ رہا، کیسے اختیار کیا جاتا ہے، یہ ساری چیزیں تو ہمیں نہیں ہو رہی ہم سے۔ یہ تو اللہ سے یہ بھی چیزیں مانگیں درد دل سے، کیونکہ جو دین مانگتا ہے اس کو ضرور اللہ دین عطا کرتا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، آپ ہی سے ہم مدد مانگتے ہیں، تو ہماری استقامت ان کی استعانت اور مدد کی محتاج ہے، کہ وہ مدد کریں گے تو پھر ہمارا کام بنے گا۔ لا تحزن ان اللہ معنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو غار ثور میں کہ لا تحزن ان اللہ معنا، جب دشمن قریب پہنچ گیا بالکل یہاں تک کہ اپنے پاؤں کی طرف دیکھ لیتا دشمن تو آپ کو پا جاتا، لیکن اس وقت بھی دیکھیں سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت کیسی معیت ہوگی، سبحان اللہ، کہ غم نہ کر ہمارے ساتھ اللہ ہے، معیت گر نہ ہو تیری تو گھبراؤں گلستہ میں، رہے تو ساتھ تو صحرا میں گلشن کا مزہ پاؤں۔ اللہ کا قرب خاص اگر نصیب ہو جائے تو آدمی پھر مطمئن رہتا ہے، اطمینان سے رہتا ہے، بدحواس نہیں ہوتا۔ حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بدحواسی سے اہل اللہ محفوظ رہتے ہیں، بدحواس نہیں ہوتے۔ بدحواسی سے اللہ اپنے دوستوں کی حفاظت کرتا ہے، ان پر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، تتنزل علیہم الملائکہ، فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ کب نزول ہوتا ہے ملائکہ کا؟ مصیبت کے وقت میں، وہ دل کو سہارا دیتے ہیں اور نیکیوں کے ارادے دل میں ڈالتے ہیں، نیک ارادے دل میں آتے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، فرشتے دل میں ڈالتے ہیں اور مصیبت کے وقت میں دل کو سہارا دیتے ہیں اور موت سے پہلے جنت کی بشارت دیتے ہیں۔